السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوٹاد اور بوٹاد کے آس پاس رہنے والے تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ الحمدللہ ہمارے بوٹاد میں دین بدین ہمیشہ محنتیں ہوتی رہتی ہے، ایمان کے بارے میں اور قرآن شریف کے بارے میں، اور اسی طرح ہمارے سماج کے اعتبار سے ہمیشہ لوگ فکر کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں کہ سماج سدھارا کیسے ہو، سماج کی ترقی کیسے ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام کے دوارا، حفاظ کرام کے دوارا مسجد کے بارے میں مشورہ ہوتا رہتا ہے، مدرسے کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، بچوں کی ترقی کے بارے میں، علم کے اعتبار سے، قرآن شریف کی محنت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں ہر علاقوں میں الحمدللہ فکریں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تمام کی فکر، تمام کی محنت کو قبول فرمائے۔ اسی طرح انشاءاللہ آئندہ کل صبح 8 سے 9 بجے تک 1 کلاک کا مدرسہ شروع ہونے والا ہے۔ کھوجا واڑی، رحمت نگر، سراج بھائی وچیا والا جو ان کے گھر پہ انشاءاللہ اوپر والے حصے میں مدرسہ شروع ہوگا۔ سراج بھائی سرویہ وچیا والے، کھوجا واڑی، رحمت نگر، ان کے گھر پہ انشاءاللہ 8 سے 9 بجے تک کا 1 کلاک کا مدرسہ شروع ہوگا۔ باقی ترتیب انشاءاللہ آگے بنائیں گے۔ تو تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ جن کو بھی ان کا گھر قریب میں ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو مدرسے میں بھیجے۔ یہ مدرسے میں زیادہ انشاءاللہ محنت یہی رہے گی کہ ہم بچیوں کو پڑھائیں گے، اور وہ بھی 12 سال کے کم عمر کی ہوگی۔ جس کی بھی 12 سال کی عمر پوری ہو چکی ہو ان کے لیے الگ سے ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی جو مدرسہ شروع ہوگا اس میں 12 سال کی عمر سے زیادہ کوئی بچی کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح چھوٹے بچے 10 سال کی عمر، جس کا 10 سال پورا نہ ہوا ہو، ایسے بچے کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ بچے کا 10 سال جس کا بھی پورا ہو چکا ہوگا، جنم تاریخ کا داخلہ بھی لیا جائے گا۔ جس بچے کا 10 سال ہو چکا ہے ان بچوں کے لیے الگ سے ترتیب انشاءاللہ بنائیں گے، اور جس بچی کا 12 سال پورا ہو چکا ہے ان بچے کے لیے الگ سے ترتیب بنائیں گے۔ ابھی جو بھی آنا چاہتے ہیں، بچہ ہے تو 10 سال کے اندر کا بچہ ہو، بچی ہے تو 12 سال کے اندر کی ہو۔ انشاءاللہ نورانی قاعدہ کی جو ہماری ترتیب ہے بوٹاد کے اندر چل رہا ہے، ہر مدرسے میں قریب چل رہا ہے کہ ہم نورانی قاعدہ سے سبق پڑھاتے ہیں۔ پہلے دوسرے قاعدے بھی رکھے تھے، لیکن برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مدرسے میں یا اکثر مدرسوں میں نورانی قاعدہ کے ترتیب سے قرآن شریف سکھایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی قاعدہ کے اندر آدھا قاعدہ ہو چکا ہے یا 15 صفحہ تک ہو چکا ہے، ایسے بچے کو امتحان لیا جائے گا، یعنی الگ الگ جگہ سے پوچھا جائے گا۔ ان بچے کو یا بچی کو الگ الگ جگہ سے پڑھنے میں سمجھ میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ان بچے کا جس کو قاعدہ کے اندر سمجھ پڑ رہی، ان کا جہاں پر سبق ہے، آدھا قاعدہ ہو چکا ہے اور ان کے سبق میں ان کو سمجھ پڑ رہی ہے، تو 15 مہینے میں یا زیادہ سے زیادہ 20 مہینے میں ان کا قرآن شریف پورا ہو جائے گا، چاہے عمر کتنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ 12 سال کے اندر کی عمر ہو، 11 سال ہو، 10 سال ہو یا 8 سال ہو، اگر بچی کو یا بچے کو جو بتایا عمر کے مطابق ان کے قاعدے میں، ان کے سبق میں سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہماری ترتیب کے مطابق ان کا ابھی سے آپ کو امید کے ساتھ کہتے ہیں کہ 20 مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پورا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں اکثر ہر مدرسے میں محنت تو بہت ہو رہی ہے،
جلسے بہت ہو رہے ہیں، اللہ والے مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، جلسوں کے اندر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے شہر میں یا دنیا کے اور شہروں میں لوگوں کو دل دیا ہے، دین بھی دیا ہے، اور ان کو ایک شوق دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ مدرسے میں یا مسجدوں میں ایمان کی، دین کی جہاں کہیں بھی محنت ہوتی ہے، سنت اور شریعت کی، قرآن اور سنت کی جہاں بھی فکر ہوتی ہے، ہر جگہ پہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہر مدرسے میں انشاءاللہ محنتیں ہو رہی ہے، ہزاروں لاکھوں کا خرچہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم اس سے ہماری ایک کمزوری ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے مدرسوں کی تعلیم کے اندر جس طریقے سے بچوں کا گھر بوٹاد یا دوسرے بڑے مدرسوں میں عقل کنواں ہو یا کنتھاریا ہو، چاہے کتنے بھی بڑے بڑے مدرسے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس مدرسے کے مطابق جو ہماری ترتیب ہو تعلیم کی، وہ ترتیب ہمارے مکتب مدرسے میں یعنی مسجدوں کے مدرسوں میں یا محلوں کے مدرسے میں جو پرائیویٹ چلتا ہے، ایسے تمام مدرسوں میں بہت کمزوری ہے کہ بچوں کا گھر کی ترتیب کے مطابق ہمارا قرآن شریف صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کا ہم سب کو افسوس ہو، ہم اس کے لیے فکر کریں، محنت کریں، کوشش کریں، مشورہ کریں، اور رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے مرحوم داؤد میاں 40-50 سال پہلے یہاں دنیا سے چلے گئے اور ایک ماحول کا فضا بنا کر گئے، ایک ماحول کو قائم کر کے گئے۔ ان کی برکت سے آج ہمارے گھر گھر کے اندر حافظ عالم کا ملنا یہ ہمارے خوشی کا مقام ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، ان کے گھروں کے اندر بھی حافظ عالم قاری مفتیوں کا سلسلہ جاری اور ساری فرماوے۔ اب ان کی محنت کے بعد کوئی مدرسے میں یہ ترتیب نہیں بنی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بوٹاد میں پہلا مدرسہ پرائیویٹ مدرسہ بنا، حاجی الیاس صاحب باس فروٹ والے، انہوں نے فکر کی کہ پرائیویٹ مدرسہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر جو مدرسہ چلتا ہے اس میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے بولنے کا، کچھ کام کرنے کا، تو کبھی کبھی دقتیں پیش آ جاتی ہیں۔ اساتذہ کو جس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے اساتذہ یعنی استاد کام نہیں کر پاتے، بچوں کے لیے محنت اس طرح نہیں کر پاتے جیسے ان کو کرنی ہوتی ہے۔ وہ کسی کے تابع ہوتے ہیں، اور تابع ہونے میں ٹرسٹیوں کے تابع ہو، کسی اور سمجھدار کے تابع ہو، بات وہاں تک تو صحیح ہے، لیکن ہمارے کمزوری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایسے لوگ اساتذہ کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کام کرنے میں، محنت کرنے میں، قرآن شریف کی صحیح تعلیم اور صحیح بنیاد کو لگانے میں، بنیاد مضبوط کرنے میں، پایا مضبوط کرنے میں دقتیں آتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم حاجی الیاس، حاجی یعقوب بھائی باس فروٹ والے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور ان کے ہاتھ سے ان کے تمام ساتھیوں نے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک مدرسہ قائم کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں محنتیں، فکریں، اور مدرسے میں جو بھی ضرورت ہو ہزاروں لاکھوں روپیہ آج بھی خرچ کر رہے ہیں۔ ان کی برکت سے بچوں کے اندر اور ترقی آئی، لیکن ایسا ماحول نہیں بنا جیسا ہمیں ان کی تمنا تھی یا ہماری تمنا ہے، ایسا ماحول ابھی تک نہیں بنا ہے۔ اس کے لیے ہم سب ساتھ دیں، ہم سب محنت کریں، فکر کریں کہ جس طریقے سے بچوں کا گھر بوٹاد یا مدرسہ کنتھریا یا جو بھی بڑے مدرسے ہیں ان کے اندر جو تعلیم جس طریقے سے دی جاتی ہے قرآن شریف کی، اسی طریقے سے ہمارے ہر مسجد کے مدرسے میں اور ہر محلے کے، چاہے مسجد کا مدرسہ ہو یا پرائیویٹ مدرسہ ہو یا ٹیوشن کلاسز چل رہا ہو، ہر جگہ پر ماحول بن جاوے کہ بچہ جب مدرسے میں بیٹھے اسی وقت سے لے کر جب پورا کرے قرآن شریف، وہاں تک ان کی کوئی کمی نہ ہو۔ مدرسے کے ترتیب کے مطابق قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ بچہ پڑھنے والا بنے، مخارج کے ساتھ پڑھنے والا بنے۔ بس ہم سب کی یہ تمنا ہو، گھر گھر کے اندر ہمارا یہ مدرسہ شروع ہو جاوے، اس طریقے سے ماحول بنے گا تو ہماری ماں بہنیں بھی جو بڑی ہوگی، بچی بڑی ہوگی، کل ماں بنے گی، کسی کی بہن بنے گی بڑی ہو کر، تو پھر وہ اپنے بھتیجے کو یا اپنے خود کے بیٹے کو سبق کے لیے بھیجے گی، مدرسے میں جائے گا، مدرسے سے واپس آئے گا، اس کو پوچھیں گے کہ تو نے کیا پڑھا، استاد نے کیا پڑھایا، تو ایک فضا قائم ہوگی، ایک ماحول بنے گا، اور بچوں کے اندر قرآن شریف کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا،
اور ہر ایک گھروں کے اندر ماں بہنوں کو، بھائیوں کو، بڑے کو، ہر ایک کو سمجھ ہو کہ قرآن شریف ہمارا جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کے اندر کہاں پر غلطی کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دادا کو پتہ نہ ہو، دادا کو الف نہ آتا ہو، ابا کو الف نہ آتا ہو، بسم اللہ صحیح نہ آتا ہو، کلمہ صحیح نہ آتا ہو۔ آج ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، برسوں سے ہم دین کے اندر لگے ہوئے ہیں، برسوں سے ہم مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، برسوں سے ہم علماء کرام کی خدمتیں کر رہے ہیں، علماء کے ماحول میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن قرآن شریف کے بارے میں ہماری کمزوری ابھی تک ہے۔ پہلے سے اچھی ترقی ہوئی ہے، لیکن ذرا برابر بھی کمی نہ رہے، اس طریقے سے ہم قرآن شریف کے اوپر محنت کریں اور قرآن شریف کو سمجھ کر ترجمہ سمجھتے ہوئے ہم نماز بھی پڑھیں اور پڑھاوے، بچے کو بھی پڑھاوے، اس طریقے سے ہمارا ماحول بنے۔ بس ہماری یہ تمنا ہے کہ جو بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو سنیں، آگے خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں تک، دور دور تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ ہر جگہ پر جہاں پر کہیں بھی مدرسہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور جہاں پر ہے وہاں کمزوری ہے، ہر جگہ پر ہم نہیں ہے وہاں پر مدرسہ نیا بنائیں گے، اور جہاں پر ہے وہاں پر مضبوط قرآن شریف کی تعلیم ہو، اس لائن کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری جو آج کا ویڈیو ہے الحمدللہ کل 25 تاریخ اگست کی 2023 کی صبح 8 سے 9 بجے کا مدرسہ شروع ہونے والا ہے۔ تو تمام بھائی اور بہن، ماں بہنیں، دادا دادی سب دعا کریں، اللہ اس کو کامیابی عطا فرماوے اور محنت کرنے والوں کو قبول فرماوے، ہر ایک کی تمنا پوری فرماوے، اور ہمارے شہر کے اندر مکتب مدرسوں کے اندر تو قرآن کریم کی تعلیم مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو سمجھ عطا فرماوے، سمجھ کر ہم پڑھنے والے بنیں، قرآن شریف کو صحیح اور سمجھ کر پڑھنے والے بنیں، تاکہ ہمارا ایمان دن بدن بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ مکہ اور مدینہ میں، سعودی علاقوں میں کیا یہی بات ہے کہ یہ حافظ نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، لیکن ان کی زبان ہے عربی، تو وہ جو سنتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بس ہمارا بھی یہ ماحول بنے، اللہ ہم سب کو قبول فرماوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔